أما بعد قال الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا امرأة الصالحة۔ ہر قسم کے حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت، شان، مقام اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، جو رب کائنات کل کائنات کو پیدا کرنے اور اس کے نظام کو سنبھالنے میں تنہا و تنہا واحد و یکتا فعال لما یرید ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ان گنت بے حد و حساب درود و سلام ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، امام الہدی، امام التقیٰ، امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی معزز، قابل قدر احباب جماعت، سامعین و سامعات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج میرا خطبہ جماعت المبارک کا عنوان گھر برباد کیوں ہوتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہے، وہ کون سی وجوہات ہیں جن کے بنیاد پر میاں بیوی کا ایک خوبصورت رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہیں۔ اور آج کل ہمارے معاشرے کے اندر طلاق کا رجحان بہت زیادہ ہے۔ اس قسم کے کیسز آئے دن سامنے آتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ اس کے وجوہات کھل کر بیان کیے جائیں کہ جن کی بنیاد پر یہ انتہائی خوبصورت رشتہ ٹوٹتا اور بکھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے میں اسلام کی حقانیت پر قربان جاؤں کہ ایسا واضح اور ایسا مکمل اور ایک ایسا خوبصورت مذہب ہے کہ جس نے کی خوبصورتی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اس نے ہمارے زندگی کے تمام تر شعبہ جات کو بیان کیا ہے، یعنی کہ وہ چاہے بچے کے پیدائش کے معاملات ہوں، چاہے وہ ہمارے اپنے ذاتی معاملات ہوں، یا ہمارے پورے سماج اور پورے معاشرے کے معاملات ہوں، اسلام نے ہر معاملے کے اوپر ایک مکمل کھل کر رہنمائی کی ہے۔ یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ انتہائی اہم ترین رشتہ ہے۔ میں نے پہلے بھی خطبات میں وقفاً فوقفاً لوگوں کے سامنے اس بات کو بیان کیا، اور آج تو میرے یہ موضوع کا اہم ترین حصہ ہے کہ سب سے پہلے کوئی رشتہ اگر بنا ہے وہ میاں بیوی کا ہی رشتہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور پھر اللہ رب العالمین نے اسی کے کوکھ سے اس کے لیے خاتون سیدہ حوا سلام اللہ علیہا کی پیدائش کر کے اس کی بیوی بنا دی۔ یعنی کہ سب سے پہلے انسانیت میں اگر کوئی رشتہ وجود میں آیا، بیٹے کا بعد میں، باپ ہونے کا بعد میں، بھائی بہنیں بعد میں، خالائیں بعد میں، پھوپھائیں بعد میں، خالائیں سب کو، ممانیاں، چچاریاں، جو کچھ بھی ہیں یہ سب کچھ بعد میں ہے۔ سب سے پہلے اگر رشتے دنیا میں وجود میں آنے میں سب سے پہلا جو رشتہ وجود میں آیا ہے وہ میاں بیوی کا ایک خوبصورت جوڑا رب نے بنا دیا، اور پھر اس جوڑے سے دنیا کے نے جو ہے ترقی کی، اور دنیا کے اندر پھر آبادی بڑھی، اور آج یہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ حضرات، بتانے کا مقصد کہ اسلام کا یہ پہلا رشتہ میاں بیوی کا، تو اسلام نے اس کے اوپر بھی انتہائی شاندار، کامل، مکمل
ہر قسم کی رہنمائی کی ہے، وہ چاہے منگنی کے معاملات ہوں، بعد میں وہ شادی کے معاملات ہوں، پھر وہ ولیمے کے معاملات ہوں، پھر ان میاں بیوی نے اپنے پوری جیون کو، پوری زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اسلام نے اس کے ہر روز کو بیان کیا ہے۔ اگر ہم کما حق ہو اسلام کو جاننے والے، پہچاننے والے، پڑھنے والے اگر ہم اسلام کے اسٹوڈنٹس ہوتے تو ہمیں اسلام اس کے حوالے سے بہت خوبصورت رہنمائی کرتا۔ حضرات، یہ انتہائی اہم ترین بات جو میں نے پہلے بیان کی ہے اور آج بھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے، سب سے پہلی بات کہ اسلام خوبصورت مذہب ہے اور اس میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے۔ دوسرے نمبر پر میاں بیوی کا رشتہ سب سے پہلا رشتہ ہے۔ اب آئیے ہم اپنے موجودہ دور میں، اور اس میں ہر ایک شامل نہیں ہے، یہ مت سمجھنا کہ اس کے اندر میں بھی شامل ہوں۔ ایسے رشتے جو ٹوٹتے ہیں، ایسے رشتے جو بکھرتے ہیں، ایسے رشتے جو طلاق کی نوبت تک آ جاتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک اہم ترین عنوان ہے اور ایک اہم ترین پیغام ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ہمیں نکاح کا حکم دیا، ہمیں شادی کرنے کا حکم دیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی تم میں سے طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ پھر قرآن کریم کے سورہ روم کے اندر اللہ رب العالمین نے اسے مودت اور رحمت کا باعث بنایا، فرمایا کہ میں نے تمہیں شادی کی حکم اس لیے دی کہ تاکہ لتسکنوا الیہا، یہ میاں بیوی ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، یہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے سکون بنے۔ اور پھر اسلام نے، قرآن کریم نے اسے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا کہ تم میاں اپنے بیوی کے لیے، بیوی اپنے میاں کے لیے، یہ دونوں لباس ہیں، یعنی دونوں کے ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا۔ اسلام نے نکاح کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لم ار المتحابین الا مثل النکاح، نکاح سے بڑھ کر اور کوئی محبت کی مثال ہی نہیں۔ یعنی آج ہمارے ہاں محبت اور عشق اور جو ہے اس طرح کے فرینڈ اور دیگر عشقیہ جو بھوت ہمارے اوپر سوار ہوتے ہیں، اسلام نے ان سب کو رد کر کے کہا کہ لم ار المتحابین الا مثل النکاح، نکاح سے بڑھ کر محبت کی اور کوئی مثال ہی نہیں۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی زبان سے نہیں بلکہ اپنے فعل اور عمل سے میاں بیوی کے محبت کے بڑے عظیم مثال پیش کیے۔ وہ پہلی وحی کی بنیاد کی موقع پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا واللہ لا یخزیک اللہ عبدہ کے خوبصورت الفاظ کے ساتھ اپنے میاں کو تسلی دینے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ دوڑ کے مقابلے کرنے، اور پھر سیدہ عائشہ کے سے روٹھنے، اور پھر سیدہ عائشہ کو منانے، نبی کائنات کی ازواج مطہرات کا آپ سے جو ہے نان و نفقہ کا مطالبہ کرنا، پھر آپ کا ان کے سامنے دنیا اور دین کی بات کو رکھ کر ترجیح کی بنیاد پر انہیں فیصلہ سنانے کے متعلق، یہ تمام تر افعال میرے جناب محمد رسول اللہ کے انتہائی خوبصورت زندگی کے حصہ ہے۔ یہ حصہ گویا کہ میرے لیے، آپ کے لیے، رہتی دنیا کے لیے ایک مثال تھے کہ اے دنیا میں بسنے والے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو نے اپنی زندگی کو ایسے گزارنا ہے جیسے جناب محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ حضرات، یہ انتہائی اہم ترین بنیادی باتیں میں نے آپ احباب کے سامنے کی ہیں۔ اب آئیے ان وجوہات کی طرف چلتے ہیں، اور یہ وجوہات میرے اس معاشرے کے حصہ بن چکے ہیں، یہ اسباب موجودہ دور کے درد بن چکے ہیں، یہ موجودہ دور کے دکھ بن چکے ہیں۔ ہم اس معاشرے کے حصہ ہیں اور اس معاشرے کے اندر ہمیں اس طرح کی باتیں سننے کو اور دیکھنے کو ملتی ہیں۔ لوگ
اپنی زندگی کی پرسنالٹی کو ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ان سے ہم نے یہ آئیڈیا لگایا ہے کہ یہ سارے دکھ درد ہمارے معاشرے کے اندر شامل ہیں۔ سب سے پہلے شادی کرنے والا لڑکا، شادی کرنے والی لڑکی، دونوں کے ماں باپ اس لیے شادی نہیں کراتے کہ انہوں نے زندگی کا ایک حصہ اپنے ساتھ گزارنا ہے۔ میں نے اسلام کے اندر دو چیزوں کو حرام پایا، ایک متع کو، ایک حلالہ کو۔ حلالہ کے بارے میں میرے اسلام نے فرمایا کہ حلالہ کرنے والا، حلالہ کرانے والی دونوں لانتی ہیں۔ میں نے اسلام کے چیپٹر میں پڑھا کہ متع حرام ہے۔ جب میں نے دونوں کی تاریخ کو اٹھایا کہ آیا یہ حرام کس لیے ٹھہرے، اس لیے کہ اس میں ایک محدود وقت ہے، ایک محدود پیریڈ ہے، ایک لڑکا محدود ٹائم کے لیے شادی کر رہا ہے، ایک لڑکی محدود وقت کے لیے شادی کر رہی ہے۔ شادی جب محدود وقت کے لیے، یہ اس لڑکے کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اس لڑکی کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ ہائے اسلام میں تجھ پہ قربان جاؤں کہ تو نے اسے حرام کیا، تو اس حرام کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی راز تھی کہ اس میں لوگ لڑکے کی بھی عزت و عصمت رہے تو ہمیشہ کے لیے رہے، لڑکی کی عزت رہے، لڑکی کی عصمت رہے تو ہمیشہ کے لیے رہے۔ اس لیے تو نے متع کو بھی حرام کیا، اس لیے تو نے حلالے کو بھی حرام کیا۔ ان مذاہب، ان مسالک، ان جو ہے عقیدے والوں پر تف ہے جنہوں نے متع کو بھی جائز کیا، جنہوں نے حلال سینٹر بھی کھولے۔ ہاں، اسلام تو وہ خوبصورت مذہب تھا جس نے انسانیت کے عزت و عصمت کو ایک محدود وقت کے لیے نہیں رکھا، ایک محدود پیریڈ کے لیے نہیں رکھا، بلکہ اسلام چاہتا تھا کہ میرے امت کا، میرے نبی کی اس امتی کی عزت و عصمت زندگی کے پہلے دن سے لے کر اس کی زندگی کے شام ڈھلنے تک محفوظ رہے۔ اس لیے اسلام نے ان دونوں کے چیپٹروں کو ہمیشہ کے لیے حرام کر کے بند کر دیا۔ حضرات، شادی کرنے والا، شادی کرنے والی، دینے والا، لینے والا دونوں یہ سوچ کر دیتے اور لیتے ہیں کہ تاکہ یہ رشتہ ہمیشہ قائم ہو، یہ ہمیشہ قائم ہو، یہ ہمیشہ دائم ہو۔ اس کی ہمیشگی کی بنیاد پر دو خاندان آپس میں جڑتے ہیں، دو خاندان آپس میں ملتے ہیں، پھر اس کے ملنے پر بہت بڑے اخراجات ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں جنہیں اسلام تو نہیں چاہتا تھا، لیکن ہم نے اپنے آپ پر سوار کر لیے۔ میرے شادی بیاہ کے جو ہے رسوم و رواجات پر دو خوبصورت عنوانات اسی ممبر پر بیان کیے جا چکے ہیں، میں اس لیے اس تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا، وہ میں نے بیان کر دیے۔ اسلام نے انتہائی آسانی کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم دیا تھا، دو خاندان کو جڑنے کا حکم دیا تھا، دو خاندانوں کو ملنے کا حکم دیا تھا۔ آئیے، دو خاندان مل بھی گئے، دو خاندان جڑ بھی گئے، نکاح کے بندھن میں بند بھی گئے، مولوی صاحب نے نکاح پڑھا بھی دیا، رخصتی بھی ہو گئی، بڑے دھوم دھام کے ساتھ ہم رخصت بھی ہو گئے۔ پھر کیا وجہ آئی کہ ایک دن لفظ طلاق لکھ کر لڑکے نے اپنے ہنستے بستے گھر کو ختم کر دیا، لڑکی اپنے ہستی بستی گھر بکھیر کر آ گئی۔ حضرات وقار، یہ وجوہات کیا ہے، یہ اسباب کیا ہیں جو میں یہاں تک آنا چاہتا تھا؟ یہ اصل میرا مقصد یہاں سے شروع ہوگا، میرا اصل یہاں تک آنے کا مقصد تھا۔ یہ چیزیں شروع میں سمجھانی انتہائی ضروری تھی کہ ہم شادی کے بندھن تک تو بند گئے، اب ہماری نکاح ہو چکی ہے، ہم کسی کی عزت بن گئے، ہم کسی کی ملکہ بن کر چلی گئی، کوئی میرے زندگی کا آقا بن کر آ گیا ہے۔ اب یہ آقا اور ملکہ ایک دن ایک دوسرے سے ٹوٹتے ہیں، ایک دن ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ختم ہوتے ہیں۔ وہ وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلی وجہ رشتہ کرنے کے وقت ہم نے دینداری کو ترجیح نہیں دیا تھا، ہم نے اپنے مقاصد دیکھے تھے، ہم نے اپنے مطلب دیکھے تھے، ہم نے اپنے دنیا کے تمام تر شوق جتنے بھی معاملات تھے ان سب کی طرف تو ہماری نظر تھی۔
ہم نے نہ دیکھا کہ یہ لڑکا کس قدر دیندار ہے، لڑکے نے نہ دیکھا کہ وہ لڑکی کس قدر دیندار ہے۔ جب جہاں پر دین نہ آئے، جہاں پر دینداری نہ ہو حضرات، وہاں پر مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ زندگی کے ہر شعبے میں اس بات کو آپ پریکٹیکل طور پر آزما لیں، آپ کے سامنے نتیجہ آئے گا۔ جہاں دینداری نہیں ہوگا وہاں پر دنیاوی مسائل کھڑے ہوں گے، یہ ایک حقیقت ہے۔ فرمان جناب محمد رسول اللہ کا ہے، فرمایا کہ شادی 4 بنیاد کی کی جاتی ہے، لحسبها ونسبها ولمالها ولحسنها ولدینها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب و نسب کا تذکرہ کیا، مال و متاع کا تذکرہ کیا، قوم اور خاندان کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا ولدینها، اور دینداری کو بھی دیکھنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، اے دنیا والو دین کو ان تمام معاملات پہ ترجیح دینا۔ ضرور دیکھا گیا جب دینداری تھی، چاہے حسن نہیں، گھر کا حیات بستے رہے۔ ہم نے دیکھا جہاں دینداری تھی، حسن نہ بھی ہو، یہ زندگی کے یہ جیون آخری دم تک ہنستے اور بستے رہے۔ ہم نے دیکھا دینداری تھی، حسن نہ ہونے کی وجہ سے، خاندان نہ بھی ہونے کی وجہ سے، کوئی اونچی ذات میں نہ ہونے کے باعث بھی وہ تا حیات ایک دوسرے سے بندھن میں بندھتے رہے۔ جب دینداری نہیں تھی حضرات وقار، یہ تمام تر معاملات تو تھے، لیکن ایک دن وہ زندگی، وہ خوبصورت جیون، وہ خوبصورت زندگی ایک دن بکھرتے ٹوٹتے ہوئے نظر آیا، ایک دن ختم ہوتے ہوئے نظر آیا، اور دونوں خاندانوں نے ذلت، خواری، رسوائی، پورے ایک 2 فرد کے لیے نہیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی کے لیے نہیں، بلکہ 2 الگ خاندانوں کے لیے بہت بڑی بدنامی تھی، جو یہ بدنامی ایک دونوں کے گلوں کی توق بن کر رہ گئی۔ حضرات وقار، سب سے پہلی وجہ دینداری سے پہلے دنیاوی مفاسد دیکھے، دنیاوی جو ہے مقاصد دیکھے گئے، دنیاوی مطالب دیکھے گئے۔ دونوں نے تقوی کو نہ دیکھا، دونوں نے دینداری کو نہ دیکھا، بلکہ دنیا کو ترجیح دی۔ تو یہ میٹھا زہر ان کی رگوں میں سرایت کر گیا، یہ میٹھا زہر ایک دن ان دونوں کو جدا کرنے میں اپنا خوبصورت کردار ادا کر گیا۔ حضرات، دوسرے نمبر پر میاں بیوی شادی کے خوبصورت رنگ میں رنگ گئے، خوبصورت بندھن میں بندھ گئے، لیکن دونوں نے ایک دوسرے کے حقوق سے لا علمی تھا، دونوں ایک دوسرے کے حقوق سے لا علم تھے۔ وہ لڑکا نہیں جانتا تھا جو پورے زندگی 18-20 سال اپنے ماں کے باپ کے پاس پل کر آج وہ میرے جو ہے تاج بن کر، آج وہ میری عزت بن کر، وہ میری آبرو بن کر آ گئی۔ اب اس بیوی کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں، اور وہ بیوی نہیں جانتی تھی کہ وہ نہیں جانتی ہے کہ اس میاں کے میرے اوپر کیا حقوق ہے۔ جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق سے لا علم ہوئے حضرات، یہ خوبصورت رشتہ پھر بہت جلد ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے، بہت جلد بکھرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ جب بیوی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ میرا آقا، یہ میرا مولا، یہ میرا بادشاہ، یہ میری عزت، یہی آبرو، یہی میری کل دنیا میرا ہی شوہر ہے، اب باپ کے حقوق کم ہو گئے، اب بھائیوں کے حق کم ہو گئے، اب پورے خاندان کے حق کم ہو گئے، جو کچھ ہے اس کے لیے اس کی میاں ہے، جو کچھ ہے اس کے لیے اس کا ہسبینڈ ہے، جو کچھ ہے اس کے لیے اس کا جو ہے شوہر ہے، جو اس کی رفیق حیات ہے، یہ سب کچھ اس کے لیے ہے۔ میرے محمد جناب محمد رسول اللہ کا خوبصورت ارشاد ہے، رب کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو یہ بیوی کو حکم ہوتی کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ رسول رحمت نے فرمایا کہ شوہر کے بھی اتنے حقوق ہیں، اگر شوہر کے جسم پر کوئی زخم ہو، اس پہ پیپ بہری ہو، یہ عورت اپنی زبان سے اس پیپ کو
طواف کرے تب بھی شوہر کے اس قدر حقوق ہیں کہ اس کے حقوق ادا نہیں ہو سکتے۔ حضرات جب ایک لڑکی شوہر کے حقوق کو سمجھی نہیں، وہ اپنے شوہر کو شوہر کا درجہ دے ہی نہیں پائی، اور وہ شوہر جس نے آنے والی رفیقہ حیات کو، اپنی بیگم کو، اپنی وائف کو جب اس نے پاؤں کی جوتی سمجھ لی، حضرات اس نے اپنے لیے ایک نوکرانی سمجھ لی، جس نے تو کہا تو اب تو مجھے پریس کیے ہوئے کپڑے ملیں گے، اب تو مجھے ٹائم پر ناشتہ ہی ملے گا۔ حضرات وقار جب وہ اس کو نوکرانی بنا کر لے آیا اور نوکرانی سمجھ لی، حضرات جب یہ حقوق اسے دیے، جب یہ جو حق تھے، حالانکہ جناب محمد رسول اللہ کا تو انتہائی خوبصورت فرمان تھا، اب دنیا متاع، یہ دنیا فائدے کی جگہ ہے، یہ دنیا بہترین جگہ ہے، وخیر متاع دنیا، اس دنیا کے سب سے بہترین جگہ المرأۃ الصالحہ، تیری بیوی ہے، تیری زندگی میں آنے والی تیری رفیقہ حیات ہے، جس رفیقہ حیات کو میں اڑے کر کے بلاؤں، اوے کر کے بلاؤں، اس کا نام میری زبان سے نہ نکلے۔ حالانکہ جناب محمد رسول اللہ تو اپنے بیوی کو عائشہ اور حمیرہ کے خوبصورت الفاظ کے ساتھ پکارا کرتے، میرے محمد رسول اللہ اپنی بیوی سیدہ زینب کو ام المساکین کے خوبصورت لقب سے پکارا کرتے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ کو زندگی سے جانے کے بعد بھی یاد کیا کرتے۔ لیکن یہ کیسا ہسبینڈ ہے، یہ کیسا شوہر ہے، یہ کیسا رفیق حیات ہے جس کو بیوی کے حقوق بھی پتہ نہیں۔ جب میاں اور بیوی دونوں نے ایک دوسرے کے حقوق کو جانا نہیں، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانا نہیں، جب حقوق نہیں پہچانے گئے تو نتیجہ طلاق کی صورت میں نکلا۔ پھر نتیجہ جو نکلا، پھر جو رزلٹ سامنے آیا، وہ خوبصورت ہنستا بستا، وہ ہنستے بستے دو خاندان ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہوئے نظر آئے، ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہوئے نظر آئے، کیونکہ ان دونوں نے ایک دوسرے کے حقوق کو پڑھا ہی نہیں تھا، ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھا ہی نہیں تھا۔ اس رشتے کی تقدس کیا تھی، اس رشتے کی عظمت کیا تھی، اس رشتے کی عزت و عصمت کو انہوں نے جانا اور پہچانا ہی نہیں تھا۔ حضرات یہ دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر یہ خوبصورت رشتہ جو بگڑتا ہے، یہ خوبصورت رشتہ جو ٹوٹتا ہے، وہ زبان درازی کی وجہ سے۔ وہ زبان دراز شوہر ہو تب بھی، وہ زبان دراز عورت ہو تب بھی، زبان درازی خوبصورت رشتے کو ایک نہ ایک دن نتیجہ جو نکالتا ہے وہ طلاق کی صورت میں نکالتا ہے۔ جب میاں زبان دراز ہو، ایک عورت کی بھی برداشت کی حد ہے، وہ صنف نازک ہے، وہ اس کے آئے دن کے ان زبان درازی کو سن کر بالآخر وہ اس فیصلے پہ مجبور ہو ہی جاتی ہے، پھر وہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو ہی جاتی ہے کہ اب میرے لیے وہ لفظ بھی کافی ہیں، وہ لفظ میرے لیے صحیح ہے کہ جب اس نے کہ زبان درازی، حالانکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس زبان کے بڑے مہلک اور مفاسد بیان کیے، اس کے بڑے ہلاکتوں کو بیان کیا، اس کے بڑے خرابیوں کو بیان کیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کثرت کے ساتھ لوگ جہنم کے ساتھ در جائیں گے، وہ اپنی زبان درازی کے باعث جائیں گے۔ حضرات جو زبان انسان کو جہنم تک لے جائے، کیا وہ اس خوبصورت رشتے کو چلنے دے گا؟ قطعاً نہیں۔ زبان درازی اس خوبصورت رشتے کو توڑ کر رکھ دیتا ہے، توڑ دیتا ہے۔ حضرات دی وقار یہ اہم ایک وجہ ہے جس کے لیے ہمیں خصوصاً طور پر احتیاط برتنا ہوگا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو نافرمانی کی وجہ سے گھر کی توڑنے کی باعث اور حتیٰ کہ جہنم میں جانے کی باعث بھی قرار دے دیا۔ گھر کا چلنا تو دور کی بات ہے، حتیٰ کہ ایسی عورت جہنمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا یا معشر النساء انی رأیت اکثرکن فی النار، اے عورتوں کی جماعت تمہاری کثرت جہنم کے اندر ہے۔
اس روایت کے اندر لفظ بہت کم ہوں گے لیکن مطالب بہت زیادہ ہوں گے۔ اس کی جامعیت انتہائی شاندار و جاندار ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا انی رأیت اکثرکن فی النار، اے عورتوں کی جماعت تمہاری کثرت جہنم کے اندر ہے۔ صحابہ نے عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا تغفرن اللہ، سب سے پہلے تم رب العالمین کے بھی ناشکر ہیں، رب کی بھی شکر گزار نہیں ہے، وتغفرن العشیر، اور اپنے خاوندوں کے بھی ناشکر ہیں۔ یعنی جو تمہارے رفیق حیات تمہارے لیے دن رات ایک کر دیں، تمہارے لیے سب کچھ کر لیں، لیکن پھر بھی تم ان کی جب نافرمانی کرتی ہو، پھر بھی جب تم ان کے معاملات کے اندر دخل انداز بنتی ہو، فرمایا کہ یہ معاملات ہیں جو تمہیں جہنم میں لے جانے کی بھی باعث ہیں، اور اسی وجہ سے عورتیں جہنم کے اندر کثرت میں چلی جائیں گی۔ حضرات ذی وقار، اب اس معاملے کو بھی دیکھ کر چوتھے نمبر پر ہمارے ہاں جھکاؤ نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے، ہم جھکنا پسند نہیں کرتے۔ یعنی ہم اگر ایک طرف ٹیڑھا پن ہے، ایک طرف کوئی سوا سیر ہے، ہم میں سے کوئی سیر بننا پسند نہیں کرتا۔ میاں بیوی کا خوبصورت رشتہ ہے، بڑا اہم رشتہ ہے، یہ میاں بیوی خوبصورت رشتے میں بندھ گئے، لیکن بننے کے بعد ایک دوسرے کے عزت اور آبرو بننے کے بعد بھی ایک دوسرے کے لیے جھکاؤ پیش نہیں کرتے۔ وہ میاں نہیں چاہتا کہ چلو یہ عورت ہے، اس کی بات کو نظر انداز کر دوں، اگنور کر دوں، اس بات کو جانے دے دوں، وہ جانے کے لیے تیار نہیں، عورت جانے کے لیے تیار نہیں، وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی جھکاؤ نہیں ہے۔ جب جھکاؤ نہیں ہے تو یہ ایک خوبصورت رشتہ بکھرتا ہوا ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے، پھر اس کا نتیجہ طلاق کی صورت میں نکلتا ہے۔ حالانکہ اسلام نے یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے شوہر، اے میاں جھک جا، اے شوہر جھک جا۔ کیسے جھک جا؟ کہ اگر اس کی ایک عادت ناپسندیدہ ہے تیرے لیے، یہ بات اس کی اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو اس کی دوسری ایسی کوئی خوبی ہوگی جو آپ کو اس سے زیادہ پسند آ جائے۔ اس لیے اسلام نے یہاں پر حکم دیا، اور عورت کے لیے بھی حکم ہے کہ اپنے شوہر کے گھروں میں وعاشروہن بالمعروف، اپنے شوہروں کے گھر کے اندر معروف کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، جھکاؤ کے ساتھ جو ہے اس کے شان اور مقام کو سمجھ کر رہنے کی جو ہے، فیصلے کے اندر عجلت، سوچ اور وچار کے بغیر فی الفور فیصلہ سنا دینا، بغیر تحقیق کے، بغیر تدبر کے، بغیر غور کے، بغیر فکر کے، چھوٹی سی چھوٹی بات کو بڑا ایشو بنا کر، بڑا اس غبارے کے اندر مزید ہوا بھر کر اسے پھوڑ دینا، اسے ختم کر دینا، یہ آج ہمارے معاشرے کا ایک ناسور بن چکا ہے، ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ چھوٹی سی بات ہمارے تک پہنچ گئی، ہم نے فی الفور عجلت کے ساتھ اس پر فیصلہ کر دیا، فیصلہ سنا دیا۔ یہ فیصلہ جلد بازی کے اندر جب نکلتا ہے تو یہ جلد بازی والا فیصلہ ہمیشہ ڈیورس کی صورت میں ہوتا ہے، ہمیشہ طلاق کی صورت میں ہوتا ہے۔ بات کے بعد پھر بعد میں یہ ملوں کی چکریں لگا رہا ہوتا ہے۔ پھر ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بگڑ موجود ہیں، ایسے ایسے مفتی موجود ہیں، پھر وہ مال بھی لوٹتے ہیں، عزتیں بھی لوٹتی ہیں، پھر انسان جو ہے معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں، پھر وہ کہہ رہا ہے کہ یار بڑی جلد بازی ہو گئی تھی، نہیں کرنا چاہتا تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا اس وقت، مجھے کیا مجھ پہ سوار ہو گیا تھا۔ حضرات ذی وقار، یہ عجلت، یہ جلد بازی، یہ بڑوں سے بغیر مشورے کے کسی بڑے کو معاملے میں دخل انداز نہ کرنے کی وجہ سے یہ معاملات پیدا ہوتے ہیں۔ حضرات، اس لیے ہمارے موجودہ معاشرے کے اندر ایک بے جا تکلف اور کناعت سے دوری، بے جا فرمائش خوبصورت رشتوں کو بکھیرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے،
خوبصورت رشتوں کو توڑنے میں، ختم کرنے میں یہ اپنا اس وقت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ شاپنگوں کے نام سے، بڑے بڑے ہوٹلوں کے نام سے، بڑے بڑے فرمائشی خانوں کے اعتبار سے مہنگائی نے ہر ایک کی کمر کو خوب اچھی طریقے سے توڑ رکھا ہے۔ ایک طرف خود جو ہے مہنگائی ساتویں آسمان تک جا پہنچنے والی، دوسرے طرف قناعت سے دور بے جا تکلف اور فرمائش اس خوبصورت رشتے کو بکھیرنے میں، توڑنے میں دور حاضر کے اندر اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ ایک وجوہات موبائل فون، انٹرنیٹ کی دنیا نے بھی اس خوبصورت رشتے کو ایک دوسرے سے جدا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس خوبصورت رشتے کو جب میاں گھر کے اندر موبائل سامنے رکھ کر حضرات ذی وقار گھنٹوں اس کی اسکرین پر تو نگاہیں ہیں، اس کو اپنی رفیق حیات نہیں دکھ رہی۔ حضرات ذی وقار وہ رفیق حیات، جب اس کا رفیق حیات گھر میں داخل ہوا، وہ اپنے جو ہے گھر میں باتیں کر رہے ہیں۔ حضرات ذی وقار یہ خوبصورت رشتے کو دور حاضر کے اندر توڑنے اور بکھیرنے کے اندر اپنے کردار کو ادا کر رہا ہے۔ میکے والے ساس اور سسر دونوں طرف سے ندیں اور بہوجیں، دونوں طرف سے اس خوبصورت رشتے کو بھی توڑنے میں دور حاضر میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رہے۔ اس خوبصورت رشتے کو بکھیرنے کے اندر دور حاضر کے اندر جہاں دینداری ہے، میں سب لوگوں کی بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ وہ وجوہات ہیں جو وقفاً فوقفاً فرد سے دوسرے فرد کے طرف منتقل ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حضرات ذی وقار ایک لڑکی جب شادی کر کے آ گئی، ایک لڑکا جب کسی لڑکی کو بیاہ کر کے لے کے آئے، حضرات ذی وقار اب اس کے بعد ان دونوں کی زندگی ہے، ان دونوں کی پرسنلٹی ہے۔ اب ہر دکھ اور سکھ کو یہ خود ایک دوسرے سے نبیریں، اپنے معاملات کو خود ایک دوسرے سے حل کریں۔ یہاں پہ شوہر نے بیوی سے کچھ کہا نہیں، وہاں بیوی نے اپنی ماں کا نمبر ملایا۔ حضرات ذی وقار آگ کی تشیع آگ شعلہ بن کر جو ہے جلنے لگا، اور پھر وہ باپ وہ ماں نہیں سوچے کہ اس بیٹی کی شادی کے لیے ہم نے کتنی جہیز دی تھی، ہم نے کتنے بڑے ہال کو بک کیا تھا، اس کی رخصتی پر ہم نے کتنے اخراجات کیے تھے۔ حضرات میں کیا رونا رو، دو میاں بیوی تو جدا ہو گئے، شاید یہ اپنی زندگی کو پھر ایک دوسرے جو ہے کہیں اور آباد کر سکتے ہیں، لیکن جو حشر ان بچوں کا ہوتا ہے، جو ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی جو ندامت کے، جو ذلت کے، جو خواری کے، جو بھٹکنے کے دن دیکھتے ہیں۔ حضرات ذی وقار ان آنکھوں نے ایسے بہت سارے مناظر دیکھے کہ انتہائی معصوم بچے نہ باپ کے رہے نہ ماں کے رہے، باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم، ماں کے ہوتے ہوئے بھی یتیم، دونوں طرف سے ذلت، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ملا نہ وصال صنم کے مثال بن کر رہ گئے۔ حضرات ذی وقار یہ وجوہات تھی۔ رونا ناشکری آ گیا، رونا پیٹنا اس کے اندر شامل ہے، بغیر باہمی رضامندی کے رشتہ کرنا، یہ بھی ہمارے موجودہ معاشرے کا حصہ بن چکا ہے۔ لڑکے سے ماں باپ نے اس کی رضامندی کو لیا ہی نہیں، اس کے جو ہے اس کے چاہت کو لیا ہی نہیں، اس کا دل کہیں اور، اس کو پھنسا کہیں اور دیا۔ حضرات ذی وقار اس کا چاہت کہیں اور، یہ لائق کسی اور کو کر رہا ہے، یہ پرپوز کسی اور کو کر چکا ہے، یہ وش کے نام پر کسی اور کے ساتھ اپنے وعدے نبھا چکا ہے۔ حضرات ذی وقار اس وچن اور وعدوں کے پیچھے ہم نے کہیں اور کرا دی، وہ لڑکا ہو وہ لڑکی ہو۔ حضرات ذی وقار یہ خوبصورت رشتہ، یہ کشتی زیادہ دیر تک پانی کے اندر تیر نہیں سکتی، یہ زیادہ دیر یہ جہاز آسمانوں میں پرواز نہیں کر سکتا۔ یہ رشتہ ایک دن ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے، یہ رشتہ ایک دن بکھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ وجوہات دونوں طرف کی ہے، یہ دونوں طرف کی وجوہات ہے جو میں نے آپ احباب کے سامنے پیش کی ہیں۔ حضرات ذی وقار ان تمام تر معاملات کو سمجھنا ہوگا، ان دونوں معاملات میں ان تمام تر وجوہات پر غور و خوض کرنا ہوگا۔ حضرات یہ تمام تر وجوہات تھے جو میں نے آپ احباب کے سامنے پیش کیے۔ جوائنٹ فیملی کے اندر حضرات بڑے معاملات ہوتے ہیں، جب گھر ایک ہو
فیملیاں کئی بستے ہوں، ماں بھی ہے، بیوی بھی ہے، ایک طرف آگ ہے، ایک طرف پانی ہے، یہ بیچارہ جائے تو کہاں جائے؟ یہاں اس کی جنت ہے، وہاں اس کی رفیقہ حیات ہے، یہاں اس کی پوری دنیا ہے، اس کے بچے ہیں، اس طرف اس کے ماں باپ ہیں، حضرات اس طرف بیوی ہے، اس طرف بہن ہے۔ یہ بڑے جو ہے پہاڑ پر کھڑا ہے، نیچے دیکھ چاہتا ہے تب بھی گرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے تب بھی اس کے لیے کچھ نہیں۔ حضرات اسلام نے یہاں پر بھی ہمیں ایک کامل رہنمائی کی، حقوق کے نام سے ہم اگر حقوق ادا کرنے لگ جائیں، حقوق کی پاسداری کریں، جو حقوق میرے ذمے میرے بیوی کے تھے میں اپنی بیوی کے سامنے اس کے تمام تر حقوق ادا کر دوں، اور جو میرے والدین کے حقوق ہیں میں وہ ادا کر دوں۔ حضرات ذی وقار، حقوق کے ادائیگی کے بعد میں نہیں سمجھتا، کیونکہ میں خود جو ہے اپنے ماں اور اپنی بیوی کے درمیان ہوں، مجھ سے میری ماں بھی راضی، مجھ سے میری بیوی بھی راضی، یعنی کہ ہم زندگی کے اس موڑ پر کھڑا ہیں کہ ہم نے جب دونوں کے حقوق کو ادا کیے تو یہ معاملہ قطعاً نہیں آیا۔ جہاں ہم نے حقوق میں ڈنڈی مارنی شروع کی وہاں ہمارے لیے معاملہ کھڑے ہو گئے، وہاں ہمارے لیے معاملات نے جنم لے لیے۔ ہم حقوق ادا کرنے والے بن جائیں، قیامت کے دن ہم سے تمام تر حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک مسئول ہے اس سے اس کی رعیت کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہونا ہے۔ حضرات آخری بات بیان کر دوں، صرف آخری بات بڑی جلد بازی کے ساتھ، یہ خوبصورت رشتہ تب ٹوٹتا ہے، یہ خوبصورت رشتہ تب بکھرتا ہے جب اس کی زندگی کے اندر ایک ہے، اس کی زندگی کے اندر یہ بیوی ہے، یہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھی چیٹ جب کر رہا ہے، جب کسی اور کو بھی اس نے اپنا فرینڈ شپ کے اندر شامل کیا ہوا ہے، وہ بھی چاہے وہ بیوی کی طرف سے ہو چاہے وہ شوہر کی طرف سے ہو۔ حضرات ذی وقار، ایک عورت کے اندر بھی غیرت کا مادہ ہے اور ایک شوہر کے اندر بھی غیرت کا مادہ ہے۔ جب معاملہ یہاں پر لا کر کھڑا ہوگا، یہ بات میں نے کلیئر کر کے بیان کی، کیونکہ آج ہمارے موجودہ معاشرے کا یہ ناسور مہلک مرض ہے، مانو یا نہ مانو یہ مہلک مرض ہماری خون کے اندر میٹھے زہر کی طرح سرایت کر رہا ہے۔ جب وہ بیوی سمجھتی ہے، گھر میں دیکھتی ہے کہ میرے شوہر کے موبائل میں کسی اور کے پکچر، میرے شوہر کی گھنٹوں گھنٹوں کسی اور سے چیٹ، کسی اور سے بات، وہ شوہر جب دیکھتا ہے کہ میری بیوی تو کسی اور کو پش کر رہی ہے، کہیں اور پرپوز اور لائک کی دنیا میں چل رہی ہے، تو یہ خوبصورت رشتہ ٹوٹتا اور بکھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرات وہ طلاق جائز تھا، ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، لیکن رب کو بڑا ناپسندیدہ بھی تھا، اس کے بڑے خطرناک نتائج بھی ہیں۔ وہ دکھ کچھ اور ہے کہ ان طلاقوں کے بعد کی جو دنیا ہے وہ کچھ اور ہے۔ یہ تو وہ جو طلاق لانے کی نوبتیں پیش کرتی ہیں میں نے وہ بیان کی، طلاق کے بعد جو خواری، جو ذلت، جو شرمندگی، پھر وہ اولاد کا بٹ جانا، دو خاندانوں میں دشمنیوں کا ہو جانا، یہ ایک ایک لمبی چین ہے۔ حضرات ذی وقار، ہمارا اگلا خطبہ جمعۃ المبارک توحید کی عظمت، شرک کی مذمت، انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھ کم ادنا طالب علم نے اپنے کم علمی کے باوجود آج کے اس موضوع گھر کیوں برباد ہوتے ہیں اس کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سے اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔